محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے، جو سراسر بھلائی کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے۔ ابو سفیان سے فرمایا تھا قد جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں، یعنی یہ میرا جو اسلام ہے اس میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی ہے۔ فَأَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، اے ابو سفیان اسلام میں آ جاؤ، بھلائی میں آ جاؤ گے۔ تو دین اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا، جیسے عام طور پر ذہن ہوتا ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے اسلام ہے، یا قبر کی تیاری کے لیے، وہاں کے آرام کے لیے، یا جنت میں جانے کے لیے، ہمیشہ کا آرام پانے کے لیے اسلام صرف آخرت کی بات کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا یہ جو دین اسلام ہے اس میں تمہارے لیے دنیاوی مفاد بھی موجود ہے۔ انسان چونکہ دنیاوی فائدہ دیکھتا ہے، حریص ہے، تو بہت سارے دنیاوی فائدوں کو اسلام سے وابستہ کر دیا کہ اگر تم دین اسلام پہ چلو گے، اپنی گناہوں والی زندگی سے بچ کر نیکی والے راستے پہ آؤ گے، تو اللہ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈر کے چلے گا، گناہوں سے بچ کے چلے گا، نیکیوں کا راستہ اپنائے گا، اس کو پہلا انعام میں دوں گا یجعل لہ مخرجا، اس کو ایگزٹنگ دوں گا۔ عربی کا لفظ مخرج وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں انگلش کا ورڈ ایگزٹ استعمال ہوتا ہے۔ دروازوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ انٹر دروازہ ہے، یہ ایگزٹ دروازہ ہے، تو وہی لفظ قرآن مخرجا، نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ پڑھتے ہیں نا بچے الف کا مخرج جو پہ دہن، یعنی منہ کا خالی حصہ۔ مخرج کا کیا مطلب ہے؟ نکلنے کی جگہ، الف کے نکلنے کی جگہ۔ تو اللہ نے کہا کہ پہلا انعام اسلام پر چلنے کا ایگزٹنگ دوں گا، مخرج دوں گا۔ کس چیز سے نکالوں گا؟ فرمایا ٹینشن سے نکالوں گا، مصائب سے نکالوں گا، پریشانی سے نکالوں گا۔ بہت بڑا انعام ہے، انسان سکون کی تلاش میں ہے، اس لیے پہلا انعام جو گنایا وہ بھی بہت بڑا ہے کہ تمہیں میں پریشانی سے نکالوں گا، تمہارے دماغ سے ٹینشن کو نکالوں گا، تمہارے دل سے بوجھ نکالوں گا، تسکین عطا کروں گا، سلامتی عطا کروں گا۔ اور فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ دنیا کی بات کر رہا ہے۔ جنت میں تو ٹینشن ہوگا ہی نہیں کہ پہلا وعدہ دنیاوی ہے، دوسرا وعدہ آ رہا ہے، اسلام پہ چلو گے کیا ملے گا؟ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ تھا۔ اسلام پہ چلنے کا یہ وعدہ ہے، یقین کے ساتھ جو چلے ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، رب العالمین کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ابو ہریرہ جیسا درویش جو بھوک سے نڈال ہو کے گر جاتا تھا، لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی آ گئی، لیکن ابو ہریرہ جب دین اسلام پہ چلے، ایک دن آیا کہ بحرین کے گورنر بن گئے، بحرین کے گورنر بنے۔ تو یہ اللہ وعدہ پورا کرتا ہے، اگر ہم یقین کے ساتھ اسلام کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو پہلا وعدہ اللہ فرماتے ہیں سکون دوں گا تمہیں، ہر قسم کے ٹینشن سے نکالوں گا،
دوسرا وعدہ کیا کہ روزی ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں. اور دین اسلام پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. وہ کس طرح؟ قرآن کریم میں ایک واقعہ درج ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا. عجیب واقعہ ہے. خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی، سمندر کے کنارے کھیلنے والے بچوں کو مار دیا. ایک بستی میں پہنچے، بستی سے کھانا مانگا تو بستی والوں نے کھانا نہیں دیا. بستی سے نکلتے وقت کسی گھر کی دیوار گر رہی تھی، خضر نے ہاتھ پھیرا، دیوار صحیح ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام تو جلالی تھے، ہر موقع پہ بول پڑے، لیکن یہاں زیادہ غصہ آیا کہ ایسے لوگوں کی دیوار کیوں سیدھی کی جو کھانے کا نہیں پوچھتے ہمیں. انہوں نے، گاؤں والوں نے ہمیں کھانا ہی نہیں دیا، آپ نے ان کی دیوار کیوں سیدھی کر دی. بعد میں جب راز بتلایا نا تو خضر نے فرمایا اس میں راز یہ تھا کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے یتیموں کا مال ہڑپ کے کھا جاتے. تو میں نے دیوار سیدھی کی تو ان کے مال کی حفاظت ہو گئی. مفسرین فرماتے ہیں ایسے یہ کون سے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا خیال کیا. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے نسب میں سے 7واں دادا اللہ کا ولی اور متقی اور پرہیزگار تھا. اس کے تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے، اس کے دین پر چلنے کی وجہ سے اللہ نے 7 نسلوں تک اس کی نسل کا خیال کیا. یہ تیسرا انعام ہے کہ دین اسلام پہ چلو گے تو میں تمہاری نسلوں کا بھی لحاظ رکھوں گا، اور دین اسلام پہ چلو گے تو میں دنیا میں تمہارے لیے تمہارے کام آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے. بہت بڑے بڑے کام یہ چٹکیوں میں کر دوں گا میں. لاکھوں کے کام ہزاروں میں ہو جائیں گے، ہزاروں کے کام سینکڑوں میں ہو جائیں گے. آسان کر دوں گا تمہارے معاملات. اور 5واں انعام دیا، دین پہ چلو گے تو فرشتے آ کر تمہیں کلمہ یاد دلائیں گے، اور آخرت کے وقت میں، آخر وقت میں تمہیں کلمے پہ تمہاری موت آئے گی، ایمان پہ خاتمہ ہوگا. وہ سنت کے بارے میں حدیث موجود ہے نا، جو مسواک کرتا ہے تو موت کے وقت میں فرشتہ آتا ہے اور اس کو کلمے کی تلقین کرتا ہے. بات صرف مسواک کی نہیں ہے، ہر سنت کے اندر یہ تاثیر ہے، ہر نیک عمل کے اندر یہ تاثیر ہے، اسلام کے ہر عمل کے اندر یہ تاثیر ہے کہ تم اسلام پہ چلو گے تو ایک ایک نیکی موت کے وقت میں فرشتہ بن کر تمہیں آ کے کلمے کی تلقین کریں گے. تو یہ بہت بڑے انعامات ہیں. انسان سوچتا ہے کہ دین اسلام تو صرف آخرت کی بات کرتا ہے، وہ تو بعد میں دیکھی جائے گی. ہم غافل ہیں، اس انداز سے کہتے ہیں گویا کہ قبرستان اس کا ننیال ہو، برزخ اس کا ددیال ہو، قیامت کا میدان اس کا سسرال ہو. دیکھی جیسی کی بس بعد کی بات ہے. اسلام صرف بعد کی بات نہیں کرتا، اسلام روکڑ کی بات بھی کرتا ہے کہ اسلام پر چلنے سے جیسے تمہاری آخرت بنتی ہے ایسے ہی دنیا بھی تمہاری اچھی بنتی ہے.